بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں ہوں ڈاکٹر نذیر صدیقی اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل۔ ناظرین کرام، اگرچہ پارلیمنٹ کا کام، پارلیمانی ممبران کا کام قانون سازی ہوتا ہے، آئین سازی ہوتا ہے، لیکن پچھلے کئی سالوں سے، کئی دہائیوں سے پاکستان میں یہ رواج رہا ہے کہ ہمارے جو ممبران ہوتے ہیں، چاہے وہ صوبائی اسمبلیوں کے ہوں، سینٹ کے ہوں یا قومی اسمبلی کے ہوں، انہیں ترقیاتی فنڈز دیے جاتے ہیں، جس کا یہی مقصد ہوتا ہے کہ وہ کیونکہ پورے علاقے کی محرومیوں سے واقف ہوتے ہیں، وہاں کی ترجیحات سے آگاہ ہوتے ہیں، اس لیے وہ اپنی اپنی سوچ کے مطابق علاقے میں ترقیاتی کام کرواتے ہیں، جس سے لوگوں کو مشکلات میں کمی آتی ہے، اور یہ ایک مستحسن قدم ہے۔ یہ علیحدہ بات ہے کہ اس میں بھی آلائشیں دارائی ہیں، بہت ساری جگہوں پر کمیشن کی باتیں کی جاتی ہیں، بہت ساری جگہوں پر اپنوں کو نوازنے کی باتیں کی جاتی ہیں، لیکن اگر مجموعی طور پر دیکھا جائے تو بہرحال اس طرح علاقائی ترقی میں اضافہ ہوتا ہے۔ اب جو موجودہ حکومت ہے، پچھلے 2.5 یا پونے 3 سال سے عملی طور پر یہ پوزیشن ہے کہ ہمارے جو ممبران ہیں، چاہے وہ صوبائی اسمبلی کے ہوں یا چاہے قومی اسمبلی کے ہوں، انہیں ترقیاتی فنڈز زیادہ نہیں ملے۔ یہی وجہ ہے کہ ایک تو بلدیاتی جو ہمارے ادارے ہیں وہ ختم ہو چکے ہیں، لوکل گورنمنٹ سسٹم، ابھی تک دوبارہ انتخابات نہیں ہو سکے، اور وہ سارے اختیارات، سارے فنڈز ہماری بیوروکریسی کے پاس ہیں، اور ظاہر ہے انہیں مقامی ضرورتوں کا کوئی علم نہیں ہوتا، اس لیے وہ صحیح طور پر لوگوں کی ضرورتیں پوری نہیں کر سکتے اور اپنی اپنی مرضی سے ترقیاتی منصوبے جو ہیں وہ مکمل کرتے ہیں۔ جبکہ ہمارے ایم این ایز اور ایم پی ایز کو بھی اب ترقیاتی فنڈز اس مقدار میں نہیں ملتے جو ماضی میں ملتے رہے ہیں۔ اس کا نتیجہ یہ نکلا ہے کہ اب ایم این ایز اور ایم پی ایز کی پوزیشن اپنے حلقوں میں بہت ہی کمزور ہو گئی ہے، اور پھر بلدیاتی ادارے نہ ہونے کی وجہ سے موجودہ حکومت کی جو سیاسی گرفت ہے وہ بھی کافی ویک ہو گئی ہے۔ اب حکومت کو چاہیے کہ وہ ایک تو فوری طور پر لوکل گورنمنٹ کے جو الیکشنز ہیں وہ کروائے، تاکہ بلدیاتی ادارے جو ہیں وہ وجود میں آئیں اور ان کو مقامی طور پر زیادہ سے زیادہ وسائل فراہم کیے جائیں، زیادہ سے زیادہ انڈیپینڈنس دی جائے، تاکہ وہ لوگوں کی خدمت کر سکیں، گلیاں، نالیاں، سولنگز اور روڈز وغیرہ وہ مکمل ہو سکیں۔ حکومت کے پاس تھوڑا عرصہ باقی ہے۔ اسی طرح ایم این ایز اور ایم پی ایز جو ہیں، کیونکہ ایک رواج رہا ہے اور لوگ اب بھی ان سے توقعات رکھتے ہیں، جو ہمارے وفاقی نمائندے ہوتے ہیں، لوگ ان سے بجلی اور گیس کا مطالبہ کرتے ہیں، یا پھر نادرا آفس کے قیام کی بات کرتے ہیں۔ جو ہمارے ایم پی ایز ہوتے ہیں ان سے جو ہے وہ سڑکوں کی بات کرتے ہیں، یا وہ مطالبے کرتے ہیں جو صوبائی حکومت کے ساتھ ریلیٹڈ ہوتے ہیں۔ اس لیے حکومت کو اب یہ کوڑا گھونٹ بھرنا پڑے گا کہ ہمارے ایم این ایز اور ایم پی ایز کو ترقیاتی فنڈز دیے جائیں، اور اس طرح کی مقدار میں، تعداد میں دیے جائیں، تاکہ پچھلے 2-2.5 سال کی جو علاقائی محرومیاں ہیں وہ ختم ہو سکیں۔ لیکن اس میں فنڈز ان کو دینے کی بجائے ان کے لیے مختص کر دیے جائیں، البتہ وہ صرف نشاندہی کر سکیں، تاکہ ایک تو کرپشن نہ ہو سکے، دوسرا یہ ہے کہ بھی وہ حقیقی طور پر لوگوں کی جو ضرورتیں ہیں ان کے مطابق منصوبوں کی نشاندہی بھی ہو سکے، اور یہ منصوبے جلد از جلد مکمل بھی کیے جا سکیں، اور اس میں کک بیکس کا بھی جو ہے وہ فروغ نہ ہو۔ اور اگلی بات یہ ہے جو بہت ہی ضروری ہے، اور وہ ہے پنجاب میں، کہ ان دنوں پنجاب میں درجہ 4 کی نوکریاں دی جا رہی ہیں، خاص طور پر محکمہ صحت میں، محکمہ تعلیم میں، یا انہار میں، یا اور جو چھوٹے چھوٹے محکمے ہیں وہاں، اور پچھلے 3 سال میں ان نوکریوں پر بین تھا۔ اب حکومت پنجاب نے ان نوکریوں سے بین اٹھا لیا ہے، تو اب ان دنوں یہ ریکروٹمنٹ کا عمل جاری ہے۔ اس حوالے سے میں حکومت پنجاب سے، عمران خان صاحب سے اور عثمان بزدار صاحب سے یہ عرض کرنا چاہوں گا کہ یہ جو نوکریاں ہیں یہ 4th کلاس تھی، 4th کلاس کی، اس میں 2 چیزوں کا خاص طور پر خیال رکھا جائے۔ ایک تو یہ کہ جس یونین کونسل میں یا موضع میں یہ سکول ہو یا ہسپتال ہو، اسی علاقے کے کسی پڑھے لکھے اور میرٹ پہ آنے والے لڑکوں کو، نوجوانوں کو یہ نوکریاں دی جائیں۔ یہ نہ ہو کہ ایک یونین کونسل میں پڑی ہوئی خالی سیٹ کہیں 30 کلومیٹر دور موجود یونین کونسل کے نوجوان کو دے دی جائے سفارش کی بنیاد پر۔ یہ ہرگز نہیں ہونا چاہیے۔ کوشش یہی ہونی چاہیے
کہ اگر مقامی یونین کونسل مقامی موضع کا ایک پڑھا لکھا نوجوان میرٹ پر آتا ہے اور وہ صلاحیت رکھتا ہے, کوالیفائی کرتا ہے, تو پھر مقامی آدمی کو, مقامی نوجوان کو ترجیح دی جانی چاہیے. ایک تو بات یہ. دوسری یہ ہے کہ ایم پی ایز اور ایم این اے صاحبان کا کوٹا ہرگز نہیں ہونا چاہیے. پورے پنجاب کی بات کر رہا ہوں, بلکہ ریکروٹمنٹ کمیٹی ہونی چاہیے جس میں بیوروکریسی بھی ہو, ہمارے ایم پی اے صاحبان اور ایم این اے صاحبان بھی ہوں, اور اس میں سول سوسائٹی کے لوگ بھی ہوں, تاکہ اس پر کوئی انگلی نہ اٹھا سکے. کیونکہ 3 سال کے بعد یہ نوکریاں مل رہی ہیں, اور پھر جو بے روزگاری کا ایک جو طوفان آیا ہوا ہے اس میں نوجوان اپنے ہاتھ میں ڈگریاں لے کر پھر رہے ہیں. ماضی میں بھی محکمہ تعلیم یا صحت میں نوکریاں ملتی رہی ہیں اور کافی حد تک میرٹ میں ملتی رہی ہیں. اس لیے اب موجودہ پنجاب حکومت کی ذمہ داری بنتی ہے کہ کسی عوامی نمائندے کو, منتخب نمائندے کو جو ہے کوٹا دینے کی بجائے یہ بہت ہی سوچ سمجھ کر میرٹ کی بنیاد پر دی جائیں. اس سے ایک تو حکومت کی نیک نامی میں اضافہ ہوگا, اللہ تبارک و تعالیٰ بھی راضی ہوگا, پی ٹی آئی کے منشور پر بھی عمل ہوگا, اور اس طرح ہمارے ایم پی ایز اور ایم این اے صاحبان کے اوپر دباؤ جو ہے وہ بھی کم ہوگا. کیونکہ ظاہر نوکریاں تو بالکل انگلی پر گنی جا سکتی ہیں, ظاہر بہت ہی کم نوکریاں ہیں, اور ظاہر ایم پی اے صاحبان, ایم این اے صاحبان سب لوگوں کو راضی بھی نہیں رکھ سکیں گے. اگر یہ میرٹ پہ کر دی جائیں تو ایک تو وہ بدنامی سے بچ جائیں گے, دباؤ سے بچ جائیں گے, الزامات سے بچ جائیں گے. دوسرا یہ کہ حکومت کی بھی نیک نامی ہوگی, ان کی بھی نیک نامی ہوگی, اور میرٹ کے بول بالے سے پاکستان تحریک انصاف جو ہے اس کو بھی یقیناً اس سے فائدہ ہوگا. یہ ساری چیزیں وہ ہیں جو میں سمجھتا ہوں پاکستان تحریک انصاف کے منشور میں بھی شامل ہیں, اور عمران خان کا جو ایک نعرہ ہے, جو خواب ہے نیا پاکستان بنانے کا, اس کا تقاضا بھی یہی ہے کہ جو بھی نوکری دی جائے, جہاں بھی دی جائے, پورے پنجاب میں یا وفاق میں, صرف اور صرف میرٹ کو جو ہے وہ کسوٹی بنایا جائے, اسی کو معیار بنایا جائے, اور اسی معیار کے مطابق سب لوگوں کو جو ہے نا وہ نوکریاں دی جائیں. اللہ تبارک و تعالیٰ بھی اس سے راضی ہوگا, اور مخلوق بھی راضی ہوگی, اور یقیناً یہ ایک انتہائی خوش آئند بات ہوگی. ناظرین کرام, آپ سے گزارش ہے کہ میرے یوٹیوب چینل ڈاکٹر نذیر صدیقی کو سبسکرائب فرمائیں, اس ویڈیو کو زیادہ شیئر کریں, گھنٹی کے بٹن کو ضرور دبا دیا کریں تاکہ میری تمام ویڈیوز آپ دوستوں کی خدمت میں پہنچ سکیں. اپنا خیال رکھیے, اپنے ارد گرد لوگوں کا خیال رکھیے, سب سے زیادہ میرے پیارے پاکستان کا خیال رکھیے. پاکستان زندہ باد.